بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 29 جنوری بروز سوموار ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کا عارف علوی کی، عمران خان کی اور قاسم سوری اور اسد کیسر کی درخواستوں پر بڑی اہم سماعت ہوئی ہے۔ 5 رکنی بینچ تھا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں، اس میں جسٹس منیب اختر صاحب بھی تھے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں صحافیوں کو جو نوٹس جاری کیے گئے تھے ایف آئی اے کی جانب سے، ایک جے آئی ٹی بنائی گئی تھی اور اس جے آئی ٹی میں پھر کارروائی شروع کی گئی تھی۔ کچھ لوگوں کو نوٹس بھیجے گئے اور باقیوں کو بھی نوٹس ہوئے، کسی کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی۔ تو یہ سارا معاملہ تھا جو 13 جنوری کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ تھا بلے کے نشان سے متعلق، اس پر جو تنقید تھی اس بنیاد پر یہ ساری کارروائی ہوئی۔ میں آپ کو اکثر ہر ویڈیو میں ایک بات آپ کے سامنے میں شیئر کرتا ہوں کہ ادارے ہوں یا عدالتیں ہوں، ہمیں جو بھی کوئی بھی پالیسی ہے یا کوئی فیصلہ ہے اس پر تنقید کرنا، پازیٹیو تنقید کرنا، آئین اور قانون کی حدود میں رہ کر تنقید کرنا، اس کا حق ہمیں آئین پاکستان کے آرٹیکل 19 نے دیا ہے۔ لیکن جب ہم ذاتیات پر بات کرتے ہیں یا ہم اس حد تک چلے جاتے ہیں جو آئین اور قانون کی دی گئی حدود کے باہر ہوتا ہے، تو پھر چیزیں خرابی کی طرف جاتی ہیں۔ اور یہی آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ڈسکس ہوا۔ قاضی فائزہ صاحب کی سربراہی میں جسٹس محمد علی مظہر صاحب اور جسٹس مسرت ہلالی صاحب پر مشتمل یہ 3 رکنی بینچ تھا۔ یہ وہی بینچ ہے جن کے فیصلے پر تنقید کی بنیاد پر حکومت کی جانب سے کارروائی شروع کی گئی تھی۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان اوان اور صدر پریس ایسوسی ایشن سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار وہ بھی پیش ہوئے۔ سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس نے پوچھا کہ کتنے کیسز ہیں، تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ ٹوٹل 4 درخواستیں ہیں۔ کچھ درخواستیں تھیں پرانی جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں عمران شفقت اور عامر میر کے جو ایک یوٹیوب چینل ہے اس میں اس کی بنیاد پر یہ ساری کارروائی تھی اور ان کو گرفتار کیا گیا تھا ایف آئی اے کی جانب سے، جس پر پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ درخواستیں دی گئی تھیں۔ ایک قیوم صدیقی کی درخواست تھی، ایک اسد طور کی درخواست تھی۔ یہ وہ 4 درخواستیں تھیں جو پہلے سے ہی سپریم کورٹ میں پینڈنگ تھیں۔ اب جب صحافیوں کو نوٹس بھیجے گئے اور ایک جے آئی ٹی بنائی گئی اور کارروائی شروع کی گئی، تو اس کو پھر جو کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن ہے سپریم کورٹ کی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی، انہوں نے پھر چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب سے ملاقات کی اور وہاں ان کو ساری چیزوں کے بارے میں آگاہ کیا، اور پھر وہاں سے یہ سارا معاملہ آگے چلا۔ وکیل حیدر وحید نے کہا کہ ہم نے وفاقی حکومت کو آزادی اظہار رائے کو ریگولیٹ کرنے کا حکم دینے کی درخواست کی تھی۔ اس پر چیف جسٹس نے حیدر وحید سے مکالمہ کرتے ہوئے ریمارکس دی کہ آپ کی درخواست بعد میں دیکھیں گے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ سب سے پہلے تو قیوم صدیقی بتائیں کہ کیس خود چلانا چاہتے ہیں یا پریس ایسوسی ایشن کے صدر دلائل دیں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے کہ قدرت کا نظام دیکھے کہ ہم نے از خود نوٹس نمبر 2 میں لیا، لیکن معاملہ 5 رکنی بینچ کے پاس از خود نوٹس کے اختیار کے لیے چلا گیا۔ 5 رکنی بینچ نے طے کیا کہ 184(3) کا از خود جو نوٹس ہے، اس کا جو از خود نوٹس لینے کا اختیار صرف چیف جسٹس کا ہے۔ انہوں نے مزید ریمارکس دیے کہ صحافیوں کا ہی نہیں، ججز کی بھی آزادی اظہار رائے ہوتی ہے۔ صحافی عبدالقیوم صدیقی نے کہا کہ میں کچھ حقائق سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ اس کیس کو چلانا نہیں چاہتے۔ عبدالقیوم صدیقی نے کہا کہ جب معاملہ جسٹس اعجاز الاحسن کے بینچ میں گیا تو تب میں نے کہا تھا کہ میں کیس نہیں چلانا چاہتا۔ قاضی فائزہ صاحب نے ریمارکس دیا کہ سپریم کورٹ نے کیس نمٹانے کی بجائے 2021 سے سرد خانے میں رکھ دیا۔ بتائیں کہ تب کیا درخواست تھی آپ کی اور اب کیا ہے؟ دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دی کہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ کب تک ماضی کی غلطیوں کو دہرائیں گے؟ ہم تو غلطیاں تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، یہاں تو بس موقع دیکھا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں سب غلطیاں اپنے سر پر اٹھاؤں؟ بالکل نہیں اٹھاؤں گا۔ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو مجھ پر انگلی اٹھائیں، اگر انگلی نہیں اٹھائی تو میری اصلاح نہیں ہوگی، تنقید کریں گے تو میری اصلاح ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائزہ نے اسد طور سے استفسار کیا کہ آپ پر تشدد ہوا، کیا ان کا پتہ چلا کہ کون لوگ تھے؟ کیا آپ ان کی شکلیں پہچان سکتے ہیں؟ تو اسد طور نے جواب دیا کہ جی میں ان کی شکلیں پہچان سکتا ہوں۔ ساتھ اسد طور نے کہا کہ میں اپنی درخواست واپس لینا چاہتا ہوں، اور انہوں نے ایک بڑی معنی خیز بات کی کہ اس وقت جب یہ درخواست سپریم کورٹ میں دائر ہوئی تھی جو مبینہ طور پر تشدد کی درخواست تھی، تو وہ مجھ سے اس درخواست پر دستخط زبردستی کروائے گئے تھے یا مجھے اس طریقے سے دستخط کروائے گئے تھے۔ تو یہ بڑی معنی خیز بات تھی جس کو جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے اٹھایا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی درخواست آپ نے خود دائر ہی نہیں کی یا آپ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ معاملہ تو ہوا، لیکن یہ جو درخواست ہے میں اس پہ کارروائی آگے نہیں بڑھانا چاہتا۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ کیا پھر آپ نے جھوٹا الزام لگایا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جو الزامات سچے تھے لیکن یہ ساری چیزیں۔
اسد طور نے کہا کہ میں FIR کو آن کر رہا ہوں، لیکن اس درخواست میں مجھے غیر ضروری طور پر شامل کیا گیا۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ اسد طور صاحب آپ کی مرضی نہیں ہے کہ ٹہلتے ہوئے ہیں اور کہیں کہ میں اپنی درخواست واپس لے رہا ہوں، ہم اب اس درخواست کو آگے چلائیں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز نے ریمارکس دیے کہ ہم یقینی بنائیں گے کہ پاکستان کا ہر صحافی جو لکھنا چاہے وہ آزادی کے ساتھ لکھ سکے۔ صحافیوں کو ہراساں کرنے کے خلاف کیس سرد خانے میں چلا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کب تک ماضی کی غلطیوں کو دہراتے رہیں گے، ہمیں سچ بولنا چاہیے، اگر ہم سے غلطی ہوئی تو انگلی اٹھائیں، یہاں مٹی پاؤ نظام چل رہا ہے، جب تک کسی کو قابل احتساب نہیں ٹھہرائیں گے ایسا ہوتا رہے گا۔ دوران سماعت مطیع اللہ جان نے ارشد شریف قتل کیس کا معاملہ چیف جسٹس کے سامنے اٹھاتے ہوئے کہا کہ مائی لارڈ، ایک اسی نوعیت کا سنگین معاملہ بھی زیر التوا ہے اور وہ کیس شہید ارشد شریف کا ہے، اس کیس کو بھی دیکھ لیا جائے۔ سپریم کورٹ نے صحافیوں کے خلاف FIA کے نوٹس واپس لینے کا پہلے حکم دیا۔ چیف جسٹس نے حکم دیا کہ تنقید کی بنا پر صحافیوں کو جاری نوٹس فوری واپس لیا جائے۔ انہوں نے اٹارنی جنرل کو ہدایت دی کہ گالی گلوچ الگ بات ہے، جو گالم گلوچ کرتے ہیں وہ الگ بات ہے، FIA تنقید کی بنیاد پر کارروائی نہ کرے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو فیئر تنقید کا ورڈ استعمال کیا، فیئر کرٹیسزم کا، تو چیف جسٹس نے کہا فیئر کا ورڈ استعمال نہ کریں۔ کرٹیسزم اگر ججمنٹ پہ یا کارروائی پہ ہوتا ہے تو اس کو ہم اون کرتے ہیں اور اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ اگر ہمیں ہماری غلطیاں نہیں بتائی جائیں گی تو ہم کیسے اصلاح کریں گے؟ لیکن اس بنیاد پر ایسی کوئی کارروائی نہ ہو کہ اس طریقے سے چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے ریمارک ہے کہ تنقید روکنے کے سخت خلاف ہوں، آزادی صحافت آئین میں ہے، میرا مذاق بھی اڑائیں، مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تنقید روک کر میرا یا سپریم کورٹ کا فائدہ کر رہے ہیں تو آپ ہمارا نقصان کر رہے ہیں، مجھ پر تنقید کریں گے تو مجھے میری غلطی معلوم ہوگی۔ انہوں نے مزید ریمارک دیا کہ جن صحافیوں کے خلاف تنقید پر نوٹس جاری ہو انہیں فوری واپس لیا جائے۔ صحافی اگر عدالتی فیصلوں پر تنقید کرتے ہیں تو کریں، لیکن کسی کو تشدد پر اکسانے یا دیگر انتشار پھیلانے کا معاملہ الگ ہے۔ کسی بھی صحافی یا عام عوام کو بھی تنقید کرنے سے نہیں روک سکتے۔ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 19 صرف صحافیوں کے لیے نہیں ہے، کوئی بھی سٹیزن ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد صحافیوں پر تشدد کے خلاف عدالت نے رپورٹ طلب کی، جو اسد طور اور مطیع اللہ جان، عامر میر اور اسی طریقے سے جو باقی لوگ ہیں ان کے جو مقدمات تھے، عدالت نے کہا کہ اس کی تفصیل دیں کہ ان کے جو مقدمات درج ہوئے تھے اس پر کیا ہوا۔ ساتھ عدالت نے سماعت کا حکم نامہ لکھواتے ہوئے کہا کہ مقدمات میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے اس کی تفصیل دیں۔ تفتیشی افسر یقینی بنائیں کہ صحافیوں کو FIA کی جانب سے جاری نوٹسز سے آگاہ کیا گیا۔ بتایا گیا کہ نوٹسز عدالت کو تنقید کا نشانہ بنانے پر جاری کیے گئے ہیں، تنقید کرنا ہر شہری اور صحافی کا حق ہے۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ معاملہ صرف تنقید تک ہے تو کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ اٹارنی جنرل نے حکومت کی جانب سے تنقید پر کارروائی نہ کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ عدالت نے طلب کیے گئے صحافیوں کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی سے روک دیا اور DG FIA کو صحافیوں کے ساتھ ملاقات کرنے کی ہدایت کی، اور عدالت نے حکم نامے میں FIA حکام سے بھی وضاحت طلب کی کہ صحافیوں کو کیوں بلایا گیا ہے، اس کی بھی تفصیل دیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اب کل تک کے لیے سماعت کو ملتوی کیا ہے اور ساتھ نوٹس سسپینڈ نہیں کیے، JIT کو سسپینڈ نہیں کیا، اور وہ کل سن کے دونوں فریقین کو اور FIA کی جو تفصیلات ہیں پھر اس کے بعد آگے کارروائی کو بڑھایا جائے گا۔ دوسری جانب ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ سے متعلق جو فیصلہ آیا تھا 7 اپریل کا، عمر رضا بندیال کے بینچ کا 5 رکنی بینچ تھا، اس کے خلاف نظر ثانی دائر کی تھی پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے، صدر عارف علوی نے اور ساتھ اسد کیسر اور قاسم سوری نے۔ تو عدالت میں جب سماعت ہوئی تو سابق اسپیکر قاسم سوری اور سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری اور سابق اسپیکر اسد کیسر کی درخواستیں، نظر ثانی کی درخواستیں میرٹ پر خارج کر دیں، جبکہ ڈاکٹر عارف علوی اور عمران خان نے نظر ثانی اپیلیں واپس لے لیں۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ سے متعلق عدالتی فیصلے پر نظر ثانی کیس کی سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے وکیل نعیم بخاری سے استفسار کیا کہ آپ کیس چلانا چاہتے ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ بخاری صاحب آپ اکیلے رہ گئے ہیں، جس پر نعیم صاحب نے جواب دیا، نعیم بخاری نے جواب دیا تو کیا میں بھی چلا جاؤں؟ نعیم بخاری کے جواب پر کمرہ عدالت میں کہہ لگے۔ وکیل نعیم بخاری نے کہا کہ لوگ اکثر میری جو حصہ مزاح ہے اس کو غلط سمجھ لیتے ہیں، جس پر جسٹس مندوخیل نے کہا کہ میں آپ کے حصہ مزاح کو غلط نہیں سمجھوں گا۔ نعیم بخاری کا کہنا تھا کہ تو آپ مجھے لوگ جنازوں پر بھی نہیں بلاتے، کہتے ہیں کہ کہیں مردہ زندہ ہو کر لطیفہ سنانے کا نہ کہہ دے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا اب آپ کیا چاہتے ہیں، جس پر نعیم بخاری نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ پر عدالتی فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ عدالت مجلس شورا پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ جسٹس منیب کے اختر کے سوالات خوشائند لیکن خوفناک ہوتے ہیں۔ جسٹس منیب نے کہا کہ مجھے سوال پوچھ تو لینے دیں، آپ پہلے ہی ڈرا رہے ہیں، تو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات عام نہیں ہوتے،
وہ محض افسران نہیں ہوتے، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ وہ قانون دکھا دیں جس کے تحت اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کو اختیارات دیے گئے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے سابق اسپیکر کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ آرٹیکل 62 سے آگے نہیں بڑھ پا رہے، جبکہ جسٹس مندوخیل نے کہا کہ رولنگ ہونا چاہیے تھی کہ تحریک عدم اعتماد پر کارروائی 7 دن کے اندر مکمل ہو۔ جسٹس جمال نے کہا کہ یہ غلط فہمی پیدا کی گئی کہ عدلیہ پارلیمنٹ کے امور میں مداخلت نہیں کر سکتی، جہاں آئینی خلاف ورزی ہو وہاں سپریم کورٹ پارلیمنٹ کا معاملہ دیکھ سکتی ہے۔ وکیل نعیم بخاری نے کہا کہ آرٹیکل 69 کی ذیلی شق 2 کے تحت اسپیکر ذاتی اقدام کا جواب دہ نہیں ہے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ ہم نظر ثانی درخواست سن رہے ہیں، یہ نقطہ کسی آزادانہ کیس میں اٹھائیں، تسلی رکھیں، ڈپٹی اسپیکر رولنگ فیصلہ اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کی ذات کے خلاف نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے دلائل سننے کے بعد اسد کیسر اور قاسم سوری کی ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف عدالتی فیصلے پر نظر ثانی کی درخواستیں میرٹ پر خارج کر دیں اور کہا کہ ڈپٹی اسپیکر رولنگ فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی کوئی گراؤنڈ یا بنیاد نہیں ہے۔ دوسری جانب جو عارف علوی اور عمران خان کی نظر ثانی کی درخواستیں تھیں، انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ چونکہ اب یہ معاملہ غیر مؤثر ہو چکا ہے، وہ فیصلہ تھا عمل درآمد ہو گیا، وہ اسمبلی بھی ختم ہو گئی اور اب نئے انتخابات آ گئے ہیں، تو ہم مزید اس میں کوئی کارروائی نہیں چاہتے اور ہم اپنی درخواستیں واپس لینا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری درخواستیں بصیغہ واپسی خارج کر دی جائیں۔ تو بہت اچھا کیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بینچ نے کہ انہوں نے وہ درخواستوں کو مزید کارروائی آگے بڑھانے کی بجائے انہوں نے وائنڈ اپ کر دیا اور درخواستوں کو جو واپس لینے کی استدعا تھی اس کو منظور کر لیا، اور وہ منظور کرنے کے بعد عدالت نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنی درخواستیں واپس لے لیں، اور میرٹ کے اوپر آپ کی درخواستوں کو خارج نہیں کرتے بلکہ وڈرا کرنے کی بنیاد پر خارج کرتے ہیں، جبکہ سابق اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی جو درخواستیں تھیں نظر ثانی کی ان کو میرٹ کے اوپر خارج کر دیا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔